بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 63۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جس سے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا، اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز، اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں، اور اس کے ما سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے، یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے، یا کثرت پر اتر آنے والے شریک، یا بلندی میں ٹھکرانے والے مد مقابل کے خلاف اس سے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، اور سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیز میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے، اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ اور درماندہ نہیں کیا، اور نہ حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے عجز اسے دامنگیر ہوا ہے، اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم محکم، اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اس کی آس رہتی ہے، اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ خطبہ نمبر 64۔ امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے دوران اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، اے گروہ مسلمین، خوف خدا کو اپنا شعار بناؤ، اطمینان و وقار کی چادر اوڑھ لو، اور اپنے دانتوں کو بھینچ لو۔ اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جایا کرتی ہیں۔ زرہ کی تکمیل کرو، یعنی اس کے ساتھ خود جوش بھی پہن لو، اور تلواروں کو کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح ہلا جلا لو، اور دشمن کو ترچھی نظروں سے دیکھو، اور دائیں بائیں دونوں طرف نیزوں کے وار کرو، اور دشمن کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لو، اور تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کو آگے بڑھاؤ، اور یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو اور رسول کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہو۔ بار بار حملہ کرو اور بھاگنے سے شرم کرو، اس لیے کہ یہ پشتوں تک کے لیے ننگ و عار اور روز محشر جہنم کی آگ کا باعث ہے۔ خوشی سے اپنی جان اللہ کو دے دو، اور پر اطمینان رفتار سے موت کی جانب پیش قدمی کرو، اور شامیوں کی اس بڑی جماعت اور تنابوں سے کھینچے ہوئے خیمے کو اپنے پیش نظر رکھو، اور اس کے وسط پر حملہ کرو، اس لیے کہ شیطان اسی کے ایک گوشے میں چھپا بیٹھا ہے، جس نے ایک طرف تو حملے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف بھاگنے کے لیے قدم پیچھے ہٹا رکھا ہے۔ تم مضبوطی سے اپنے ارادے پر جمے رہو، یہاں تک کہ حق صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہو جائے۔ نتیجہ میں
تم ہی غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین